امیر شہر سے تکرار کر کے دیکھتے ہیں، خراج دینے سے انکار کر کے دیکھتے ہیں، یہ رہنما تو جگانے سے بھی نہیں جاگے، چلو عوام کو بیدار کر کے دیکھتے ہیں۔ حضرت علامہ احمد وارثی صاحب قبلہ کی گفتگو، علامہ سعید نوری صاحب قبلہ کی موجودگی، جلسے کی جو ریت اور روایات ہے، یہی حقانیت ہے۔ پوری گفتگو کو 4 مصرع کا جامع پہناتا ہوں کہ ایک زندگی کی جو حقیقت ہے کہ کچھ لوگ اس لیے یہاں بیکار مر گئے، کچھ لوگ اس لیے یہاں بیکار مر گئے، ان سے بھی پہلے ان کے وفادار مر گئے، یہ پگڑیاں ملی ہے وراثت میں، یعنی تم سردار اس لیے ہو کہ سردار مر گئے۔ اور ان ظالم طاقتوں سے بھی کہتے ہیں جو ہمیں نیست و نابود کرنے کی سازش کرتے ہیں، جو ہمیں اس صفحے ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، کہ سر پہ یہ جھوٹ کی دستار رہے گی کب تک، سر پہ یہ جھوٹ کی دستار رہے گی کب تک، یہ بتا ریت کی دیوار رہے گی کب تک، ہم نے فرعون کو ہٹلر کو بھی مرتے دیکھا، دیکھتے ہیں تیری سرکار رہے گی کب تک، ہم نے فرعون کو ہٹلر کو بھی مرتے دیکھا، دیکھتے ہیں تیری سرکار رہے گی کب تک۔ دوستو، لڑائی ہم بھی سمندر سے کر چکے ہوتے اگر ہمارا جزیروں پہ گھر نہیں ہوتا۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے، اور بڑی عظیم گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ یہ مشائخین علماء کی منبر نور پر جلوہ گری ہے، جن کے پاکیزہ اور روحانی تخیلات کی بنیاد پر لوگ اپنی خطابت، نقابت اور شاعری کو انشاءاللہ فروغ عطا کریں گے۔ زنبیل محبت میں کئی ایسی آوازیں ہیں جن آوازوں سے پورا ہندوستان آواز ملانا چاہتا ہے، کئی ایسی فکریں ہیں جس فکروں سے لوگ التماس کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اللہ والے کی بارگاہ میں ہم اور آپ حاضر ہیں، ایک اہل اللہ کے قرب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ زندگی کی یہی عکاسی ہے کہ اب ہمیں اگلا نہیں پچھلا زمانہ چاہیے، ایک ہی دانا مگر بہلول دانا چاہیے۔ مگر آپ کو دیکھ کر کے مجھے غالب کا ایک مصرع یاد آتا ہے، بہت سنجیدگی بھی چوس لیتی ہے لہو دل کا۔ غالب نے کہا تھا کہ بہت سنجیدگی بھی چوس لیتی ہے لہو دل کا، اس لیے جمود کو ختم کیجئے، سکوت کو مٹائیے، تعطل کو دفع کیجئے۔ جو ہم سنیوں کا انداز ہے اسی انداز میں ایک بار پورا مجمع دل لگائیے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اتنی آواز کم تو آواز نہیں ہو سکتی ہے، اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، ابھی غزہ اور فلسطین کی بات حضرت کر رہے تھے، 4 مصرع ذہن کے حاشیے پہ دستک دے رہا تھا کہ انہیں آج بھی غزہ کی زمینوں سے ایک آواز آتی ہے کہ اپنے ہی خون میں نہانے کی قسم کھائی ہے، اپنے ہی خون میں نہانے کی قسم کھائی ہے، لاش پہ لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے، بولے فلسطینی بچے سن اسرائیل، ہم نے اقصی کو بچانے کی قسم کھائی ہے۔ تو ذرا محبت سے ہم زمین پر بیٹھے ہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے محبت کے ساتھ، کہائیں محبت سے دونوں ہاتھوں کو۔ لوگ شرما رہے ہیں، ہاتھ اٹھانے کو کہا جا رہا ہے آپ سے، مرد۔ نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، عرص ندائی، عرص ندائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا۔ زندگی کے لیے بے موت بھی مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو۔ ہم بھی محفوظ کہاں اپنے ٹھکانے پر ہیں، باد بغداد ہم ہی لوگ نشانے پر ہیں۔ ہم بھی محفوظ کہاں اپنے ٹھکانے پر ہیں، باد بغداد ہم ہی لوگ نشانے پر ہیں۔ اب اگر ایک نہ ہو پائیں تو مر جائیں گے، خشک پتوں کی طرح ہم بھی بکھر جائیں گے۔ خود کو پہچانے کے ہم لوگ وفا والے
ہیں، مصطفیٰ والے ہیں، مومن ہیں، خدا والے ہیں۔ اپنی گزری ہوئی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو۔ ہم پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، ہم تو دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے۔ در خیبر کو اکھاڑا تھا ہمیں یاد نہیں، ہم نے مرہب کو پچھاڑا تھا ہمیں یاد نہیں۔ رہ کے محلوں میں ہر ایک آیت حق بھول گئے، عیش و عشرت میں پیمبر کا سبق بھول گئے۔ ہم نے عالم کے امیر ظلم کی بدلی چھائی، خواب سے جاگو فلسطین سے آواز آئی، کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، ہم نکل لائیں اگر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، ہم نکل لائیں اگر۔ پچھلی دفعہ آیا تھا تو لوگ نعرہ لگاتے تھے، ایسا لگتا ہے کہ نعرہ لگانے والے جتنے لوگ تھے سب انتقال فرما گئے ہیں۔ آپ ڈر تو نہیں رہے نا؟ ڈر رہے ہیں کیا؟ ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور غریب نواز کے شہر میں رہتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء کانفرنس، آمد اولاد غوث اعظم حضور سیدی شباہت میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس ندائی، فیضان ندائی، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، فیضان مخدوم اشرف، فیضان اعلی حضرت، فیضان عالم پناہ۔ یہ وقت میرے دوستو سچ مچ خوشی کا ہے، پیش نظر جمال لے علی کا ہے۔ یہ وقت میرے دوستو سچ مچ خوشی کا ہے، پیش نظر جمال لے علی کا ہے۔ آمد سے ہو گئی ہے تجلی کی بارشیں، چہرہ ہی لگ رہا ہے کسی جنتی کا ہے۔ کہہ رہے سبحان اللہ۔ ہوس سے دور دوست پور والوں عرس ندائی میں بیٹھے ہیں ہم آپ، شہزادہ غوث اعظم کی جلوہ گری ہے۔ ہوس سے دور تیری یاد میں لگا ہوا ہے، وہ ایک شخص جو نفس کے جہاد میں لگا ہوا ہے۔ اسی درخت کا سایہ یہاں پہ ہے موجود، وہ ایک پیڑ جو بغداد میں لگا ہوا ہے۔ اسی درخت کا سایہ یہاں پہ ہے موجود، وہ ایک پیڑ جو بغداد میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ شہزادہ غوث اعظم